بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت کے چند لمحات بتانے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ آپ کی زندگی کے حالات بدل دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس سخی باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش تربیت کی پروردہ تھی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود پر فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھے عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی تھی تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر ایک چیز پیش کر رہا ہے جس میں حضرت عائشہ کی صورت کی شباہت تھی، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ پاک مجھے ایسی زوجہ ضرور عطا کریں گے۔ پھر یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا مشتاق بنا دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ کی عمر مبارک 7 برس تھی۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر کیا گیا۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا کہ تمہارا آنا بخیر و برکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ نبی پاک نے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ نے شرماتے شرماتے دودھ کا پیالہ لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ تھا اور سن ہجری کا 2 سال تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، اور اس کا گھر کا دروازہ مسجد کی جانب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم و فضل، زاہد و تقوی، سخاوت اور عبادت میں سب سے بڑھ کر تھیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔